اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقیم الصلاۃ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑتے ہیں، وآت الزکوٰۃ کے ذریعے ہم اللہ کے بندوں سے جڑتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اس لیے اکٹھی آتی ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی جڑیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی الگ نہ ہوں۔ مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، مصلحت در دین ما جنگ و شکو۔ بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جھک کے رہتے ہیں۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا۔ تو تکبر عزازیل را خار کرد، اس کو اس تکبر نے برباد کر دیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کروا دیا۔ نہد شاخ پر میں و برسر زمین، کہ جو شاخ میوے دار ہوتی ہے، جس کو پھل لگا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جھک کے رہتی ہے، اور جو خالی ہوتی ہے وہ بڑی اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہم جتنا چاہے اچھا عمل کر لیں، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بلڈوز کر دے، سبوتاج کر دے، اس کا کھانا خراب کر دے۔ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے باعمل ہیں، اور ہمارے خانہ عمل میں اور نامہ اعمال میں سارا کچھ ڈیلیٹ ہو جائے۔ اس لیے وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ کسی طرح خود ہی تباہ و برباد کر لیں۔ نماز اور زکوٰۃ اور رکوع یہ کوئی نئی اصطلاحیں نہیں ہیں، بلکہ جتنے مذاہب گزرے، جتنے انبیاء تشریف لائے، یہ ان کا عمل تھا، اور آج جاری و ساری ہم میں ہے، اور یہ باقی رہے گا۔ یہ ایک انڈرٹیکنگ ہے، یہ ایک اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اور معاہدہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے دوران یا اللہ تیرے ہیں، اور جو ہی نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم اپنے ہیں، یا دنیا کے ہیں، یا شیطان کے ہیں۔ بلکہ ہم نے بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم مسجد میں آ کے یا مصلی پہ کھڑے ہو کے ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے، اس کی اصل آزمائش شروع ہوگی جب ہم مسجد سے یا مصلی سے ہٹیں گے، اور دنیا میں ہمارا انٹریکشن شروع ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات شروع ہوں گے۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔
ورکعوا مع الراکعین، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو مختصر مفہوم ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اس کا میں پس منظر اس لیے بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ آیت کس حوالے سے کہاں سے نکالی اور کیوں بیان کی۔ یہ آیت جو ہے اس سے پہلے یا بنی اسرائیل سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، تو اولین مخاطب اس کے بنی اسرائیل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم انہی کے لیے ہے۔ اس حکم میں جنرلائزیشن پائی جاتی ہے، تعمیم پائی جاتی ہے، عمومی حکم ہے، سب کے لیے، ہر دور کے اللہ کے ماننے والوں کے لیے حکم ہے، جو بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا۔ تو ابتدا میں ہی میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ نماز اور زکوٰۃ اور رکوع یہ کوئی نئی اصطلاحیں نہیں ہیں، بلکہ جتنے مذاہب گزرے، جتنے انبیاء تشریف لائے، یہ ان کا عمل تھا اور آج جاری و ساری ہم میں ہے اور یہ باقی رہے گا۔ اور یہ چیز میں آگے چل کے اللہ نے توفیق دی تو میں بیان کروں گا۔ تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں ذرا تفصیل بیان ہو جائے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور تم سب نماز قائم کرو۔ نماز ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے یا مصلی پہ کھڑا ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے مفہوم کو ہم بہت مختصر معنوں میں لیتے ہیں۔ نماز ایک بار بار، چونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ جانتے ہیں کہ انسان زود فراموش ہے، بہت جلدی اپنی بات کو بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ نے ہر دور میں اپنے ماننے والوں کو بار بار یاد دہانی۔ اللہ کو تو ایک ہی دفعہ یقین ہو گیا جب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نہ بھولیں، بار بار اپنے آپ کو یاد کروائیں، یاد رکھیں۔ کیوں یاد رکھیں؟ اس لیے کہ نماز کوئی ٹونا نہیں ہے، ٹوٹکا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی کا پروگرام ہے، یہ ایک انڈرٹیکنگ ہے، یہ ایک اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اور معاہدہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے دوران یا اللہ تیرے ہیں اور جو ہی نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم اپنے ہیں یا دنیا کے ہیں یا شیطان کے ہیں، بلکہ ہم نے بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم مسجد میں آ کے یا مصلی پہ کھڑے ہو کے ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے، اس کی اصل آزمائش شروع ہوگی جب ہم مسجد سے یا مصلی سے ہٹیں گے اور دنیا میں ہمارا انٹریکشن شروع ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات شروع ہوں گے، تو پھر ہم جو وعدے نماز میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
تو جب عام زندگی میں ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا وعدہ، ہمارے معاملات کیا اس کی عکاسی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر تو یہ نماز قائم ہو گئی، اور اگر باہر آ کے جب تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، جب سودا بیچتے ہیں تو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو نماز نے قائم کیا ہونا تھا، اس کا تو یہ مطلب نکلے گا لا محالہ کہ ہم مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے پروردگار کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مبالغہ تو نہیں ہے کہیں؟ آپ اس کا جواب دیں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے کیا ایسا ہی ہے یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے کہ نماز ہمیں تربیت، ہماری تربیت ہے نا، وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ وہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، جو مسجد سے شروع ہو کے مسجد پر ہی ختم نہیں ہو جانی، بلکہ اس کی آزمائش ہونی ہے مسجد کے باہر آ کے یا مصلی سے الگ ہو کے، کہ جب ہم نے انسانوں کے ساتھ معاملات شروع کیے تو ہماری آزمائش شروع ہو گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کے یا مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے ہم جو وعدہ کر رہے تھے ہم اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو نماز کوئی منتر نہیں ہے، نماز ایک زندگی کا پورا نظام ہے۔ نماز لفظ صلاۃ سے نکلا، صلاۃ کا مطلب ہے جڑنا یا جوڑنا۔ تو نماز اگر ہم کٹے ہوئے ہیں، دوسروں سے کٹے ہوئے ہونا، یہ تو ہے الگ رونا۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو کٹے ہوئے ہم اندر سے ہی ہیں۔ دماغ کسی اور طرف جب جا رہا ہو تو دل کسی اور طرف جا رہا ہو، خواہشات کچھ اور طرف لے جا رہی ہوں، اور ضروریات اور وقت کے تقاضے کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہوں، تو کیا ہم اندر سے کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا، کٹے ہوئے ہیں نا۔ تو جب اندر سے ہی نہیں جڑے ہوئے تو باہر سے دوسروں کے ساتھ ہم نے کیا جڑنا ہے؟ تو نماز جوڑنے والی چیز ہے۔ تو صلہ رحمی آپ نے سنا ہے نا، تو صلاۃ بھی آپ دیکھ لیں کہ جوڑنے والی چیز ہے۔ ابھی میں اس کی تفصیل جب بیان کروں گا تو بہت ساری باتیں آپ پر واضح ہوں گی، لیکن میں اگر ادھر ہی الجھا رہا تو پھر بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانا ممکن نہ ہوں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ آج ہم نماز کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کی نہیں بلکہ قائم کرنے کی۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے اور بہت خوبصورت اور منطقی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، اکثر مقامات پہ اس کے فوراً بعد آتا ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ اب اس میں بھی ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو، اپنے گھروں کو،
اپنے شہروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم جنگل میں چلے جائیں اور پھر وہاں ہم کہیں کہ ہم اللہ کے لیے وقف ہو گئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ہے رہبانیت۔ مولانا روم کہتے ہیں مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ۔ اللہ کی خاطر کھڑے ہونا، قائم رہنا، میدان عمل میں آنا، جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد کرنا، اور اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت پڑے تو جنگ کرنا، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، غاروں کو نہیں سکھاتا۔ غاریں اور پہاڑ، وہاں جا کے اللہ کے لیے وقف ہو جانا تو اچھی بات ہے اللہ کے لیے، لیکن یہ آدھا کام ہے۔ ہمیں پورا کام سکھایا گیا کہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ کے ذریعے ہم اللہ کے بندوں سے جڑتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اس لیے اکٹھی آتی ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی جڑیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی الگ نہ ہوں، ہم جڑیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہی اس کا حکم جو ہے وہ اکٹھا آنے کی منطق ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ بزرگوں نے بہت اچھا اس کا معنی لیا، جنہوں نے یہ لیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ ایک یہ بھی مفہوم بنتا ہے بالکل، لیکن یہ مفہوم تو ادھر ہی ادا ہو جاتا ہے جب کہا اقیم الصلاۃ، تو نماز تو رکوع کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو علیحدہ سے پورا حکم ہے، جب کہا اقیم الصلاۃ تو اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے، اس میں جلسہ بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں التحیات بھی ہے، سلام بھی ہے۔ کون سی چیز کو آپ نکالیں گے؟ یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر نماز کی جو عبادت کی ادائیگی ہے وہ مکمل ہوگی۔ تو پھر مقام غور بنتا ہے نا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جتنا چاہے اچھا عمل کر لیں، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بلڈوز کر دے، سبوتاج کر دے، اس کا کھانا خراب کر دے۔ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے باعمل ہیں اور ہمارے خانہ عمل میں اور نامہ اعمال میں سارا کچھ ڈیلیٹ ہو جائے۔ اس لیے وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ کسی طرح خود ہی تباہ و برباد کر لیں۔ اب یہ بہت بڑے اعمال جو بیان ہوئے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اب جو یہ کام کرتا ہے اس کے بعد پھر شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب مزہ آیا نا، تم تو بہت برگزیدہ ہستی ہو، بہت پہنچے ہوئے انسان ہو، بہت بڑے انسان ہو، تو نماز بھی پڑھتے ہو، مخلوق خدا کا خیال بھی رکھ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے لیے انفٹ ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تکبر اپنے حسن پہ کرے گا، یا اپنی آواز پہ کرے گا، یا اپنے قد پہ کرے گا، یا اپنے کپڑوں پہ کرے گا، یا اپنے علم پر کرے گا، یا اپنے مکان پر کرے گا، یا اپنی گاڑی پر کرے گا، یا اپنی عبادت پر کرے گا۔ آپ نے ایک جسٹ بیان، خلاصہ بیان کر دیا کہ تکبر کسی بھی چیز، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ بہت عبادت گزار جو شخص، جو ہستی تھی، وہ اس نے جب تکبر کیا نا، آپ کو پتہ ہے کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ زمین کے چپے چپے پر شیطان نے اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن جب اس نے تکبر اختیار کیا تو تکبر عزازیل را خار کرد، اس کو اس تکبر نے برباد کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کروا دیا۔ کہ جو بھی دور ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا دور ہے، نبیوں پر سلام بھیجنے کا دور ہے، اللہ کے بندوں کو سلام کرنے کا دور ہے، اور شیطان پر لعنت بھیجنے کا دور ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا لیکن سارے بندے ایسے نہیں ہوتے، بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جھک کے رہتے ہیں۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، کہ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں پر عمل ان کو تکبر میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اور زیادہ عاجزی وہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے، نہد شاخ پر میں و برسر زمین، کہ جو شاخ میوے دار ہوتی ہے، جس کو پھل لگا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جھک کے رہتی ہے، اور جو خالی ہوتی ہے وہ بڑی اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے میں بڑا کچھ ہوں، اور جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے وہ عاجزی سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، سارے بندے متکبر نہیں ہیں، بلکہ کچھ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک کے رہنے والے ہیں۔ نماز کے باوجود، زکوٰۃ کے باوجود اللہ کے سامنے جھک کر رہنے والے بندے ہیں۔ تم نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور ان بندوں کے ساتھ رہو کہ جو جھک کے رہتے ہیں۔ ورکعوا، جھک کے رہو، مع الراکعین، ان بندوں کے ساتھ جو تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو مفہوم ہو گیا، لیکن تھوڑا سا بیان ہو گیا کہ تقاضا تھا اس کا کہ میں تھوڑا تفصیل سے بیان کروں۔ اصل میں موضوعات اس میں تین بڑے بڑے ہیں، ایک ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے رکوع، عاجزی، اور یہ انشاءاللہ ان کو الگ الگ ہی بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ اپنے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم بات وقت پہ ختم کر دیا کریں گے اور وقت پہ ہی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو آیت مبارکہ ہے اس میں سے جو پہلا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس پہ آج بات ہوگی، باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو پھر باقی موضوعات اختیار کیے جائیں گے۔